السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان. یہ ویڈیو صرف اور صرف ریکٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہم سے ہوئی اور جو مجھ سے اور میری ٹیم سے غلطی ہوئی وہ ہمیں ایڈمٹ کرنی ہے، اور ہمیں اپنی غلطی یقیناً ماننی بھی چاہیے. اور ظرف بھی یہ کہتا ہے انسان کا کہ جہاں پر غلطی ہو وہاں پر معافی مانگ لینی چاہیے. دیکھیں، پچھلے دنوں میں خبر گردش کی خبر یہ تھی کہ اس ملک پاکستان کے اندر قبروں کے اوپر تالے لگائے جا رہے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی قبریں اس دنیا سے جہان فانی سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ان کی جو لاشیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ماضی کے اندر کچھ اس طرح کے قصے میں نے سن بھی رکھے ہیں، اور اس میں 100% حقیقت ہے. لیکن یہ اسپیسیفک خبر، جس خبر کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. یہ خبر صرف اور صرف ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی جانب سے، ان کا ایک نیوز چینل ہے ANI، اس پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اور جو یہ پروپیگنڈا کی جو جڑ تھی، جو فساد کی جڑ تھی، اس شخص کا نام وہ مرتد، اس کا نام سلطان ہے. وہ ایک مرتد آدمی ہے جس کو جو مسلمان تھا کسی وقت میں، بعد میں کافر ہو گیا دوبارہ، اور دار اسلام سے بھی باہر ہو گیا. اس نے بات کی کہ میں نے اسلام کیوں چھوڑا. اس کی ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بےہودہ سا وقت ہے، بےہودہ سا شخص ہے، آپ نے اپنا وقت ہی ضائع کرنا ہے. اور اس نے یہ ریزن لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں 11 کروڑ خواتین کا گھر ہے، اب مرد و خواتین کی حفاظت کے لیے قبروں کو تالے ڈالے جا رہے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر پاکستان میں مردہ عورتیں محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہے؟ یہ پروپیگنڈا اور فساد اس کا پھیلایا ہوا تھا جناب والا. اور اس کی جو تصدیق کی ہے وہ آلٹ نیوز کے ایک بانی ہیں، محمد زبیر ہیں، انہوں نے اس کا پتہ لگایا. اور یہ حیدرآباد کے اندر تلنگانہ میں واقع مسجد سلار ملک کے سامنے واقع ہے. اب مسجد سلار کے جو امام ہے نا، وہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ قبر باہر سے آئی ہے، 2 سال پرانی ہے، اور اس شخص نے تالا اس لیے لگایا تھا کیونکہ اس نے اس ڈر سے لگایا تھا کہ لوگ جہاں مردے دفن ہیں وہاں اس کے اوپر ایک اور مردہ دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، جس کے باعث یہ تالا لگایا گیا. لیکن یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا تھا، اور اس پروپیگنڈے میں صرف اور صرف ملک پاکستان کے خلاف بغض تھا، اور اپنے فیکٹس کو چھپانے کی کوشش کی. کہ پوری دنیا جانتی ہے دہلی جیسے ایک سٹی جس کو ریپ سٹی کا بھی ٹائٹل مل چکا ہے، اور جہاں پر کون نہیں جانتا کہ انڈیا کے اندر اگر آپ فیکٹس کی بات کریں تو ریپ کیسز جتنے انڈیا کے اندر اوسطاً سالانہ ہو رہے ہیں اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہے. ریکارڈڈ وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو ریکارڈڈ نہیں ان کی تو آپ بات ہی نہ کیجیے. تو باقی اگین آئی ول ریکٹیفائی کہ مجھے اور میری ٹیم کو مزید تصدیق کر لینا چاہیے تھی. یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور غلطی مان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ سے اگر مسٹیک ہوتی ہے، آپ انسان ہیں، اور انسان ہی بے شک خدا کا پتلا ہے، اور آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اور بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ریکٹیفائی بھی نہیں کیا، جن کے ضمیر اجازت نہیں دیتے. غلط خبر ٹھیک ہے، ہم لائن کے اندر ڈومین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انفارمیشن غلط بھی آ جاتی ہے آپ کے ہاتھ. آپ کی ٹیم اور آپ ظاہری بات ہے انٹینشنلی تو نہیں چاہتے، لیکن واٹس ڈن از ڈن. لیکن آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. ویڈیو ہم ریموو کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو اسی لیے ڈال رہے ہیں تاکہ کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے پیش کی معذرت. باقی پاکستان کے اندر یہ معاملات جی ہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفک معاملہ، اس کا حقیقت سے پاکستان کی سچائی سے کوئی تعلق نہیں، اور پاکستان کے اندر یہ معاملہ نہیں پیش آیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.